میرا دین محض اسلام ہی ہے۔ اور جیسا کہ کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک سیاسی، سماجی اور اقتصادی نظام ہے، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، تو دنیا کا ہر نظام، دنیا کا ہر ضابطہ، دنیا کا ہر ضابطۂ حیات، دنیا کا ہر کوڈ اور کنڈکٹ آف لائف غلبہ چاہتا ہے، استعلا چاہتا ہے، ڈومیننس چاہتا ہے، فرمانروائی چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح اسلام بھی غلبہ چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، فرمانروائی چاہتا ہے، ڈومیننس چاہتا ہے، قوت نافذہ چاہتا ہے، پاور آف امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، زندگی کے تمام دائروں میں فیصلوں کو اپنے مطابق کرنے کا حق اور اختیار اور ادھیکار چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے فکر تحریک اسلامی کہ اسلام محض کوئی محدود سے دائرے میں گھومتے رہنے کی چیز نہیں ہے، اسلام محض مسجد کے نہا خانوں میں بند کر دینے کی چیز نہیں ہے، اسلام محض غلافوں میں لپیٹ دینے کی کوئی مقدس چیز نہیں ہے، اسلام عمل کی دنیا میں بڑھتے جانے والی ایک چیز، زندہ اور جاوید حقیقت ہے کہ جو عمل کی دنیا میں ایک حرکت اور تحریک کو برپا کرتی ہے اور اپنے قیام اور اپنی اقامت اور اپنے نفاذ کے حوالے سے اپنے ماننے والوں سے ایک تقاضا رکھتی ہے۔ تو یہ ہے فکر تحریک اسلامی۔ جو لوگ اس فکر کو درست مانتے ہیں اور ٹھیک جانتے ہیں اور اس پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم سبھی رکھتے ہیں، یہ فطری امر ہے کہ ان میں آپ سے آپ ایک تحرک پیدا ہوتا ہے، ان میں ایک ارج پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ داعیہ کہ یہ فکر محض فکر نہ رہے، یہ فکر عمل بن جائے، یہ دعوت محض دعوت نہ رہے، یہ دعوت ریاست قرار پائے، یہ نظریہ کتابوں میں مرتب اور ذہنوں میں مدون ہو کر کے نہ رہ جائے بلکہ عمل کی دنیا میں فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم اس نظریے کا اقرار کرتے ہیں اور اس نظریے کے حوالے سے کچھ کرنے اور کر دکھانے کی بات کرتے ہیں اور اس نظریے سے اپنے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا پہلا فطری نتیجہ اس نظریے کے حوالے سے ایک تحریک کا پیدا ہونا ہے، اس داعیے کا پیدا ہونا ہے، اس ارج کا پیدا ہونا ہے کہ کچھ کیا جائے اور کر کے دکھایا جائے۔ یہ نظریہ محض کتابوں میں لکھا ہوا نہ رہ جائے، لائبریریوں کی زینت بن کر کے نہ رہ جائے، بلکہ عمل کی دنیا میں ایک فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس نے بڑے پیمانے پر دنیا میں لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگوں نے جب اس فکر کو سمجھا تو کچھ کرنے اور کر دکھانے کے حوالے سے خود کو آمادہ اور تیار اور کمر بستہ کیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے فکر تحریک اسلامی۔ دوسری چیز ہے فکر جماعت اسلامی، دوسری چیز ہے تحریک جماعت اسلامی، اور تیسری چیز ہے تنظیم جماعت اسلامی۔ بانی تحریک کے جو داعی تحریک بھی ہیں، بانی تحریک نے صرف فکر اور نظریہ نہیں دیا، بانی تحریک نے صرف لوگوں کے اندر کچھ کرنے اور کر دکھانے کی ارج اور صلاحیت اور جذبہ پیدا نہیں کیا اور داعیہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اسی بانی تحریک نے کہ جس نے ہم کو یہ فکر اور نظریہ دیا ہے، اور اسی بانی تحریک نے کہ جس نے ہمارے سے اس فکر اور نظریے کے حوالے سے کچھ کرنے اور کر دکھانے کا داعیہ پیدا کیا ہے، اسی بانی تحریک نے ہم کو وہ طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے اس نظریے پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس نظریے پر عمل کیا جائے، عمل کی دنیا میں، پریکٹیکل لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں اس نظریے کو کس طرح سے برتا جائے کہ یہ نظریہ نہ رہے بلکہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ تو وہ عمل کی دنیا میں کس طرح سے اس نظریے کو برتنا ہے، کس طرح سے اس نظریے پر عمل پیرا ہونا ہے، کس طریقہ کار کے تحت جد و جہد کرنا ہے، اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے کشمکش کو انگیز کرنا ہے، اور کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ہر چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے ہم کو ایک بڑے انقلاب کے لیے خود کو بھی تیار کرنا ہے، قوم کو بھی تیار کرنا ہے، اور بالآخر اس انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ یہ در حقیقت وہ تنظیم جماعت اسلامی سے متعلق چیز ہے کہ جو بانی تحریک نے اپنی اس کتاب میں یا اپنی اس تقریر میں بیان کی ہے۔ لہٰذا یہ اہمیت اور افادیت ہے اس چیز کی کہ فکر تحریک اسلامی نے ایک بڑی دنیا کو متاثر کیا، اس کی بنیاد پر ایک بڑے پیمانے پر لوگوں میں اور مسلمانوں میں اور مختلف معاشروں میں ایک تحریک، ایک ارج اور ایک داعیہ پیدا ہوا، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن بانی تحریک ہی نے ہم کو یہ بھی بتایا، صرف فکر اور نظریہ نہیں دیا، ہم میں صرف جذبہ نہیں ابھارا، بلکہ ہم کو وہ طریقہ کار بھی بتایا ہے
کہ کس طرح سے اس نظریے اور اس فکر پر عمل کرتے ہوئے تم کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ سکتے ہو اور کامیابی کی منازل کو طے کر سکتے ہو۔ لہٰذا قبل اس کے کہ اس تقریر کے کچھ مندرجات پر میں گفتگو کروں، اس کا مختصراً میں ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی کی تاسیس ہوتی ہے۔ بانی تحریک کی دعوت پر 75 افراد پٹھان کوٹ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ 75 افراد کے علاوہ کچھ کمٹمنٹس بھی موجود تھیں، تو کل ملا کر کے 100-150 لوگ آپ کہہ لیجئے، جس میں سے 75 حاضر تھے اور کچھ غیر حاضر تھے۔ اور یہ طے پاتا ہے کہ صدیوں کے مرور زمانہ کے بعد اسلام کے جو کچھ تصورات گہنا گئے ہیں، دھندلا گئے ہیں، نظروں سے پوشیدہ اور ذہنوں سے محو ہو گئے ہیں، ہم ان کی ازسر نو ان کی تجدید کریں گے، ان کا احیاء کریں گے۔ تو یہ وہ پہلی چیز تھی، یہ محرک بنا کہ اس تحریک کی بنیاد رکھی جائے، اس تحریک کی نیو اٹھائی جائے، اس تحریک کچھ کیا جائے اور کر کے دکھایا جائے۔ غیر منقسم ہندوستان میں، انگریز کی غلامی میں، ہندو کی اکثریت میں، تو یہ طے پایا کہ ان حالات میں کہ جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انگریز یہاں پر موجود ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان وہ کیا تقاضے اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جو ان پر عائد ہوتی ہیں۔ فکر اور تصور دین بالکل وہی تھا، اور منزل بھی بالکل صاف اور واضح اور روشن اور حویدہ تھی کہ بالآخر ہم کو یہ منزل حاصل کرنا ہے کہ انقلاب قیادت تک ہم کو پہنچنا ہے، ہم کو زمام کار کو برے لوگوں سے چھین کر کے اچھے لوگوں کو دینا ہے۔ اسلام غلبے اور استعلا کا نام ہے، اسلام ڈومیننس کا نام ہے، اسلام قوت نافذہ چاہتا ہے۔ یہ پہلے دن سے بہت واضح تھا، مگر ان حالات میں یہ طے کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں ہم فکر اور نظریے کی سطح پر کام کریں گے اور جس قدر ممکن ہوا آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کچھ سال گزرے، وقت بدلا، حالات بدلے، دعوت میں کچھ وسعت آئی، کچھ سیاسی حالات نے پلٹا کھایا اور ملک کو آزادی مل گئی، اور ملک صرف آزاد ہی نہیں ہوا بلکہ ملک تقسیم بھی ہو گیا، اور مسلمانوں کو مسلم اکثریت کا ایک ملک بھی مل گیا، اور مسلم اکثریت کا وہ ملک کہ جو پاکستان کے نام سے ہم کو ملا، وہ اس وعدے کے ساتھ ملا، اس اعلان کے ساتھ ملا کہ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور، اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے غم دور۔ یہ کہہ کر کے ملا، یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم ملک بنانے جا رہے ہیں، ہم ایک ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ محض کوئی ریاست نہیں ہوگی، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی۔ ہم یہاں پر اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کریں گے، قائم کریں گے، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کا نظام 1400 سال پہلے جتنا زندہ اور جاوید تھا، جتنی معنویت اپنے اندر رکھتا تھا، آج 1400 سال بعد کے جدید حالات میں بھی اسلام کے اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک جدید ریاست کو اسی طرح سے کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے عادلانہ نظام کے عملی قیام کے لیے اور اسلام کے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ریاست وجود میں آ گئی، مگر اور لوگوں نے تن من دھن لٹا دیا، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کٹ مرے، خواتین نے اپنی عزتیں اور عصمتیں وار دیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اپنے بھرے پورے گھروں کو قربان کر دیا، آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی اپنی صدیوں کی جائیدادیں لوگ چھوڑ کر کے آ گئے، اور آگ اور خاک اور خون کے دریا کو عبور کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اگر اسلام کے نام پر ملک بن رہا ہے تو کسی بھی اور کیسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے، ہر حال میں اور ہر صورت میں ہم اس ملک کو حاصل کر کے رہیں گے، اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آج بھی اسلام ویسی ہی ایک مانوی زندہ اور جاوید حقیقت ہے جیسی کہ آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ مگر جب ملک بن گیا تو ایک المیہ رونما ہوا، ایک حادثہ اور ایک سانحہ برپا ہوا۔ وہ حادثہ اور سانحہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان وعدوں پر اس ملک کو بنایا اور قائم کیا تھا، اور لوگوں نے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی تھیں، تو اس وقت اس ملک کی قیادت نے ہر نظام کی بات شروع کر دی، سیکولرزم کی بات شروع کر دی، لبرلزم کی بات شروع کر دی، کمیونزم کی بات شروع کر دی، کیپٹلزم کی بات شروع کر دی، مگر باتوں ہی باتوں میں اگر کوئی بات نہیں تھی تو اسلام کی بات نہیں تھی۔ یہاں سے ایک سماجی تقاضا پیدا ہوا۔ اس تقریر کو سمجھنے کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، تنظیمی حوالے سے تو آپ اس کو پڑھ کر کے سمجھ لیں گے۔
اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ہم لوگ ایک ظلم کے اندر پس رہے ہیں. ہم اس مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے, ظلم اور جبر اور جور اور ستم اور استبداد اب اپنی حد سے گزر گیا ہے اور ہم سے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ظلم اور جبر کی زنجیر کو توڑ کر کے پھینک دیں گے اور آزادی حاصل کریں گے, اور آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم اسلام کا نظام یہاں پر نافذ کریں گے. اور اس پر سب لوگ اتفاق رائے کر لیتے ہیں. پھر سب لوگ وعدے کے مطابق قربانی بھی دیتے ہیں, جد و جہد بھی کرتے ہیں, ہر حد سے گزر جاتے ہیں, ہر حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو سب لوگ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں سوائے ایک آدمی کے. تو اس ایک آدمی کی شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وہ بھی ان کے ساتھ بدل جائے؟ کیا وہ بھی اس رنگ میں رنگ جائے؟ کیا وہ بھی اس رو میں بہہ جائے؟ یا پھر اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دو کام بیک وقت کرے. ایک یہ کہ وہ باقی سب لوگوں کو بلائے اور ان سے کہے کہ دیکھو ہم لوگ بہت برے حال میں رہ رہے تھے, ہماری حالت بہت خراب تھی, جب ہم نے مل کر کے مشترک طور پہ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کریں گے, آزادی حاصل کریں گے, جد و جہد کریں گے, ساتھ جییں مریں گے, اور آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ اس ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد قائم کریں گے. اب تم سب لوگ جب آزادی حاصل ہو گئی تو اپنے اس وعدے سے مکر گئے ہو, تو دیکھو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوبارہ اس وعدے کی طرف پلٹو, لوٹو اور اپنے اس عزم کا اعادہ کرو اور اس کام کو کرنے کی طرف توجہ کرو. ہے کہ نہیں؟ یہ پہلا شرافت کا تقاضا ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے تئیں اس سے جتنا ہو سکے وہ اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرے. تو تحریک اسلامی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ملک بن گیا اور ملک میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں اور اسلام کے علاوہ تمام نظاموں کی باتیں چلنے لگیں, تو تحریک اسلامی نے یہ طے کیا کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر ہم لوگوں کو اس بات کو یاد دلائیں کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے قائم کیا تھا, لہٰذا ہمیں لوٹ کر کے اسی کی طرف پلٹنا چاہیے. تو یہ پہلا کام کیا. اس کے حوالے سے تحریک نظام اسلام برپا کی گئی سید مودودی کی قیادت میں. یہ پہلی تحریک ہے کہ جو مولانا کی قیادت میں پاکستان بننے کے بعد برپا ہوئی. اور بڑے اس تحریک کا عمق اور اس کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ حکومت گھبرا گئی. پہلا جلسہ نعیم صدیقی صاحب نے اپنی کتاب المودودی میں لکھا ہے کہ جب میں اسلامیہ پارک میں اس وقت رہائش تھی مولانا کی, اور جب میں پہلے جلسے سے خطاب کے لیے رخصت ہو کر کے جا رہا تھا اور مولانا سے بغلگیر ہوا, تو اس احساس کے ساتھ بغلگیر ہو کر کے نکلا کہ مولانا سے یہ میری آخری ملاقات ہے, مجھے واپسی نصیب نہیں ہوگی, مجھ کو وہیں پر شہید کر دیا جائے گا. ان حالات میں اس تحریک کا آغاز ہوا. کراچی کے تاریخی جلسے سے مولانا نے خود خطاب کیا اور ملک بھر میں احتجاج کا اور ایک بڑے پیمانے پر ایکٹیویزم اور تحرک کا آغاز ہوا, اور بالآخر حکومت کو مجبور ہو کر کے قرارداد مقاصد منظور کرنا پڑی. یہ پہلا کام تھا کہ جو اسلامی تحریک نے کیا کہ جب تم سب اپنے وعدے بھول گئے ہو تو ہم تم کو وہ وعدہ یاد دلائیں گے کہ جس کی بنیاد پر تم نے قوم کو موبلائز کیا تھا اور ان میں ایک تحرک پیدا کیا تھا. تو یہ پہلا تقاضا ہے شرافت کا کہ جو تحریک اسلامی نے نبھایا ہے. اور دوسرا تقاضا کیا تھا کہ اگر باقی لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو میں اپنی بساط کے مطابق اس کام کو کروں اور کرتا چلا جاؤں. لہٰذا تحریک اسلامی نے اس وقت ایک پالیسی ڈیسیژن لیا. تحریک اسلامی نے یہ طے کیا کہ اب حالات بدل چکے ہیں, وقت بدل چکا ہے, مسلمانوں کی اقلیت ایک زبردست اکثریت میں تبدیل ہو گئی ہے. پہلے ہم ملک کا 20 سے 25% تھے, اب ہم ملک کا 97-98% ہو چکے ہیں. انگریز کی غلامی کا دور رخصت ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہمیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے از خود کوشش کرنی چاہیے, اور ماضی قریب میں قوم بڑے پیمانے پر اسلامی نظام کے قیام کے لیے موبلائز بھی ہو چکی ہے. اسلامی نظام کے قیام کے لیے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اس لیے ہمیں اب آگے بڑھ کر کے انقلاب قیادت کے لیے از خود کوشش کرنا ہوگی, کسی اور سے امید رکھنے کے بجائے. اور ساتھ ہی ساتھ
قرارداد مقاصد کے منظور ہو جانے کے بعد ریاست نے اصولی سطح پر ہی صحیح کم از کم اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اب اصولی سطح پر تو ریاست کے کارپردازوں نے اور ریاست کے کرتاؤں دھرتاؤں نے یہ بات طے کر لی، مگر عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو تحریک نے یہ طے کیا کہ وہ عملی طور پر کام ہم خود آگے بڑھ کر کے کریں گے۔ یہاں سے یہ تقاضا پیدا ہوا کہ تحریک اسلامی خود آگے بڑھ کر کے قیادت، ملک کی ریاست کی قیادت کی تبدیلی کے لیے سیاست اور انتخاب میں حصہ لے، اور اس کے لیے ایک ہمہ پہلو جد و جہد کو کریں، اور اس جد و جہد کو کرتے ہوئے بالآخر اس ملک میں اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کو ممکن بنائیں۔ لہٰذا یہ مولانا کی یہ جو تقریر ہے جو بعد میں تحریری شکل میں آئی، یہ در حقیقت ان دو تقاضوں سے پیدا ہونے والا وہ سوالیہ نشان تھا کہ جس کو مولانا نے اپنی اس تقریر میں ایڈریس کیا ہے۔ اور مولانا کی فکری اور نظریاتی حیثیت تو خیر ہے ہی ہے، دینی حیثیت جو ان کی ہے، وہ اردو کے صاحب طرز ادیب بھی ہیں، اور بابائے اردو مولوی عبدالحق کمیونسٹ تھے نظریاتی طور سے، مگر یہ ان کا جملہ ہے کہ مولانا کی تحریروں کو پڑھ کر اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو، اردو سے محبت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی شعبہ اردو کے علی گڑھ یونیورسٹی کے صدر تھے اور بڑے ادیب تھے اردو کے۔ ان کا جملہ ہے کہ مولانا نے اردو زبان کو شائستگی کے ساتھ وسعت دی ہے، اور اسے دنیا کی بڑی زبانوں کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو شاید اس سے پہلے اردو میں نہیں تھیں۔ اور اس کاوش میں ہمیں دو ہی شخصیتیں اردو میں نظر آتی ہیں، ایک سر سید اور دوسرے سید ابو العالیٰ مودودی۔ ایک اور صاحب اردو کے حوالے سے مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، خیر وہ بھی ایک بڑے ادیب تھے، انہوں نے کہا کہ اردو میں اگر ادیب مانا جائے تو کئی مل جائیں گے، بڑا ادیب کہا جائے اور بڑا نثر نگار کہا جائے تو مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا ابو العالیٰ مودودی کے علاوہ کوئی اس سطح کا نثر نگار ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو مولانا کی تحریر کو اس کی تشریح کرنے کی ہمت میں تو نہیں کر سکتا، آپ خود ہی کتاب پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں بہت اچھے سے آ جائے گی۔ اور مولانا کا طرز نگارش ایسا ہے، ان کے لکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جب اسے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل اسی کے لیے لکھا گیا ہے، اور اسے کہیں پر بھی تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب بالکل ایک دہقان بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بھی اس سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اسے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ تحریر تو بالکل میرے ہی لیے لکھی گئی ہے۔ اس لیے مولانا کی تشریح اور تفہیم تو خیر مولانا خود ہی کریں گے، مگر چار نکات جن کے حوالے سے اتفاق رائے کیا گیا ماچھی گوٹ کے اجتماع میں، اور وہ چار نکات در حقیقت 1951 میں طے کر لیے گئے تھے، اور در حقیقت وہ چار نکات 1941 ہی سے پیش نظر تھے۔ اس وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کا اعلان تو کر دیا گیا تھا، مگر ان میں تقدیم اور تاخیر طے کر دی گئی تھی، ان میں کچھ مقدم اور مؤخر کر دیے گئے تھے، ورنہ یوم تاسیس ہی سے وہ چاروں نکات تحریک کے اور بانی تحریک کے اور بانیان اور مؤسسین تحریک کے پیش نظر تھے۔ لہٰذا ان کا اعادہ کیا گیا، اثر نو ان کا اعادہ کیا گیا کہ ہم ان چار نکات کے تحت اب اپنی آئندہ کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ تو وہ میں بس مختصراً چار نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ چار نکات یہ، ان میں پہلا ہے کہ سال افراد کی تطہیر افکار اور تعمیر افکار۔ امتداد زمانہ سے صدیاں بیت جانے کے بعد مسلمانوں میں اسلام کے حوالے سے بہت سے تصورات کچھ دھندلا گئے ہیں، گہنا گئے ہیں، دین کے بہت سے تصورات پر کچھ گرد سی جم گئی ہے۔ دین ایک صاف اور شفاف آئینہ تھا، اس پہ بہت کچھ میل پڑ گیا ہے، لہٰذا اس گرد کو اور اس میل کو اور ان افکار کو نکھارنے کی، صاف کرنے کی، پھر سے چمکانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ دین کے جن تصورات کے حوالے سے کچھ ذہنوں میں پراگندگی پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کو دور کریں گے، ابلاغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، ذہنوں کو مسخر کرتے ہوئے، دلوں کو تسخیر کرتے ہوئے ہم لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے اور تصورات دین کے حوالے سے جو کنفیوژنس پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کما حق کوشش کریں گے۔ اور جو کچھ تصورات ذہنوں سے بالکل محو ہی ہو گئے ہیں، جو چیزیں بھلا دی گئی ہیں، ہم اس سبق کو اثر نو تازہ کریں گے، ہم پھر سے یاد دلائیں گے
کہ ہم خیر امت تھے، ہم امت وسط تھے، ہمارا منصب امتی یہ ہے کہ ہم اس دنیا پر حکومت اور غلبے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو قیادت کرنا ہے اقوام عالم کی، لہٰذا ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے اس امت کو یاد دلائیں گے۔ تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ تطہیر افکار اور تعمیر افکار۔ دوسرا یہ کہ اس دعوت اور ابلاغ کے نتیجے میں ہم سماج اور معاشرے میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو، ایسے افراد کو تلاش کریں گے کہ جو اس دعوت کو آگے لے کر کے چل سکیں، آگے لے کر کے بڑھ سکیں، اس دعوت کے پھیلاؤ اور اس کی وسعت کا ذریعہ بن سکیں۔ اور نہ صرف ان افراد کو تلاش کریں گے بلکہ ان کی تنظیم بھی کریں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کو منظم کریں گے، ان کو مرتب کریں گے اور ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اس دنیا کے نظام کو بدلنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ تو یہ دوسرا کام تھا کہ جو بانی تحریک نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس معاشرے میں بگاڑ بہت پھیل گیا ہے، لہٰذا ہم معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس معاشرتی بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، ہم معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کا سدباب کرنے کی کوشش کریں گے، اور صرف ہم اپنی اصلاح کی کوشش کو سماجی اور معاشرتی سطح تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ حکومت اور ریاست کے جو بھلائی اور برائی کا اصل اور حقیقی سرچشمہ ہے، ہم اس کی قیادت اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے، اور بالآخر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حکومت اور ریاست کی قیادت بھی بدل کر کے برے لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر کے ایسے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ چار کام ہیں کہ جو بانی تحریک کے مطابق تحریک اسلامی کے کارکنان کو کرنا ہے بہر صورت۔ سب سے پہلے اسلام کے تصور کو سمجھو کہ اسلام کیا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، کپکپا اٹھتا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہنے کے بعد وہ کیا ذمہ داریاں اور مشکلات ہیں کہ جو مجھ پر عائد ہو جاتی ہیں اور میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ کہ یہ دین تو بھنور میں اتارنے کی بات کرتا ہے، یہ دین تو ساحل پہ کھڑے لوگوں کو موج دریا سے لڑا دیتا ہے، یا کنارے پہ کھڑے عافیت پسندوں کو میدان میں اتارتا ہے، اور یہ تو معمولے کو شہباز سے لڑا دینے کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام کے اس حقیقی تصور کو پھر سے نکھارا جائے اور لوگوں میں اثر نو اس کو تازہ کیا جائے۔ پھر بڑے پیمانے پر ابلاغ کے نتیجے میں لوگوں کو بڑے پیمانے میں پر اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے، ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کو منظم بھی کیا جائے، ان کو عملی جد و جہد کے لیے بھی تیار کیا جائے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ نظریاتی تحریکیں دو کام کرتی ہیں، کوئی بھی نظریے کی تحریک ہو، کمیونسٹ ہو، اسلامسٹ ہو، کوئی بھی، وہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ نظریاتی تحریک کے کرنے کے دو کام ہیں، نیٹ ورکنگ اور فنڈ ریزنگ۔ ایک نیٹ ورک کو قائم کرنا اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک مستقل اور اچھا نظام قائم کرنا۔ نیٹ ورکنگ کا ایک کام ہے کہ معاشرے میں نظریاتی انسان پائے جاتے ہیں، ہر انسان نظریاتی نہیں ہوتا، نظریاتی انسانوں کو تلاش کر کے نظریاتی انسانوں کو نظریاتی کارکن بنانا، یہ کسی بھی نظریاتی تحریک کے کرنے کا اصل کام ہے۔ صاف اور سادہ، معاشرے میں نظریاتی انسانوں کو تلاش کریں اور نظریاتی انسانوں کو نظریاتی کارکن بنائیں۔ اس کام کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں پری ریکوزٹ کے طور پر، نیٹ ورکنگ اور فنڈ ریزنگ۔ نیٹ ورکنگ کے نتیجے میں آپ نظریاتی انسانوں تک پہنچ پائیں گے اور انہیں نظریاتی کارکن بنا پائیں گے، اور فنڈ ریزنگ کے نتیجے میں آپ اس نیٹ ورک کو برقرار رکھ پائیں گے، اس کو سسٹین کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ ایک ٹیک اوے ہے آج کی اس نشست کا کہ نظریاتی تحریکیں صرف ایک کام کرتی ہیں، معاشرے میں نظریاتی انسانوں کو تلاش کریں اور نظریاتی انسانوں کو نظریاتی کارکن بنائیں۔ اس کام کے کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، نیٹ ورکنگ اور فنڈ ریزنگ۔ تو یہ ہے کہ صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت، اور یہ دو کام کر لینے کے بعد بالآخر ہم کو کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی اصلاح اور حکومت اور ریاست کی اصلاح۔ یہ وہ چار نکاتی لائے عمل ہے
کہ جو تحریک اسلامی نے جس پر اتفاق کیا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ اس میں تقدیم اور تاخیر کیا ہے، یہ بہت اختلاف جو تنظیم میں رہا ہے، تحریک میں رہا ہے، اس لاہ عمل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ چاروں کام کرنے کے ہیں، اس پہ سب متفق تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھی یہی 4 نکات کرنا چاہتے تھے، کام کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی جو 6 گھنٹے کی تقریر کی تھی ماچی گوٹ میں، وہ بھی تحریری شکل میں موجود ہے، انہیں بھی ان 4 نکات سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بات تھی تقدیم اور تاخیر کی، کہ اس میں سے کون سا کام پہلے کیا جائے اور کون سا کام بعد میں کیا جائے۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سب سے پہلے ہمیں پہلا کام کرنا چاہیے، پھر دوسرا کرنا چاہیے، پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ پہلے ہمیں تطہیر اور تعمیر افکار کرنا چاہیے، پھر صالح افراد کی تنظیم اور تربیت کرنا چاہیے، پھر معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، پھر حکومت کی اصلاح۔ بانی تحریک سید ابوالعلا مودودی نے کہا کہ اسلام اور سیرت کا پیغام یہ ہے کہ یہ چاروں کام بیک وقت ہوں گے۔ ہم ایک اچھے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے بیک وقت یہ چاروں کام کریں گے۔ ہم دعوت بھی دیں گے، تطہیر اور تعمیر افکار بھی کریں گے، اس تطہیر اور تعمیر افکار کے نتیجے میں جو لوگ ہم کو میسر آئیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی اصلاح کا کام بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے حوالے سے بھی کام ہوگا۔ سیرت کا پیغام بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے سب کو دعوت دے دی جائے، پھر سب کے مسلمان ہو جانے کا انتظار کیا جائے، پھر سب کی تربیت آخری سطح پر کر لی جائے، پھر اس کے بعد معاشرے کی تبدیلی کی بات کی جائے، پھر اس کے بعد حکومت کی تبدیلی کی بات۔ اس طرح تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ قرآن نازل بھی ہو رہا ہے، آیتیں اتر بھی رہی ہیں، دعوت بھی دی جا رہی ہے، لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، تنظیم ان کو منظم بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی معاشرے کی اصلاح کی کوشش بھی ہو رہی ہے، ساتھ ہی بدر اور احد کے معرکے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ہی انقلاب قیادت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو بانی تحریک نے جو دوسرا نقطہ اس میں اہم ہے، پہلا نقطہ کہ یہ 4 نکاتی لائے عمل، اور اس میں وہ ایک کہ نیٹ ورکنگ اور فنڈ ریزنگ اور نظریاتی انسانوں کی تلاش اور ان کو نظریاتی کارکن بنانا، اور دوسرے کہ اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہے، اس میں پرائیورٹائزیشن نہیں ہے کہ پہلے اس میں ترجیحات نہیں طے کی گئی کہ پہلے یہ کریں گے پھر یہ چاروں کام ہم کو بیک وقت کرنے ہیں، سائملٹینیسلی کرنے ہیں، ایک ساتھ کرنے ہیں، اور ان میں ایک حسین توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کو یہ چاروں کام کرنے ہیں۔ تو یہ اس تحریر کا اور اس تقریر کا مختصر سی کچھ اس پہ گفتگو تھی۔ باقی مولانا تو اپنی تحریروں کی تشریح اور تفہیم بھی آپ ہی ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس کا مطالعہ ضرور کیے گا، اور انشاءاللہ اگر ہم بانی تحریک کے اس فکر، نظریے اور ان کے بتائے گئے طریقہ کار اور لاہ عمل کے مطابق اپنی زندگیوں میں عملی طور سے اس کو برتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اسی میں ہماری دنیا کی بھی اور ہماری آخرت کی بھی فلاح ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس پر کما حق ہو تحریک اور وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ جزاک